فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا، دجالیت پوری آ چکی ہے. سیکس ورکرز باعزت ہوں گے، ان کے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر. یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے، یہ تورات کی باتیں نہیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے. اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے. یہ حیوان ہے انسانی شکل میں. وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے. زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا، یورپین یونین والوں نے شور مچا دیا. بینکرز تو وہی تھے نا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے. دجالی فتنہ جو ہے، دجال اکبر جب آئے گا ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا. دجالی فتنہ آ چکا ہے. جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا. خطبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے لوگوں، تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. آیا تو نہیں ابھی، شعبان کا دن ہے، سایہ آ گیا ہے. یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا، دجالیت پوری آ چکی ہے. دجالیت کے 3 شیڈز. سب سے اوپر سیکولرزم، سیاست سے، ریاست سے، سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں. آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے. یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے. اور بات لمبی نہ ہو تو میں صرف عرض کر دوں، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے. یہودیوں نے امریکہ کا $1 بل، $1 کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے. بینکرز تو وہی تھے نا. اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے. امریکی حکومت $ٹریلین کی جو ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی مقروض ہے بینکوں کی، اور بینک یہودیوں کے. اس آپ نے کبھی دیکھا ہو $1 بل، احرام مصر کی تصویر بنی ہوئی. کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے؟ اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجال کی وہ ایک آنکھ کانی. نیچے کیا لکھا ہے؟ آرڈس نووس سیکولورم، نیو سیکولر آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں. یہ 1776 کی بات ہے، اور 1991 میں پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اس کے باپ کی زبان سے، جو موجودہ بش ہے، بش سینئر نے. اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا. اصل میں وہ کس کا خیال ہے؟ یہود کا ہے. This new world order is going to be Jew world order. اور جیو ہے بالکل ایک مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی. کل دنیا میں 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 30 لاکھ 13 ملین بس. تو اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہری ہے. یہ سیکولرزم اس لیے یہودیوں کی ایجاد ہے. پوپ کے خلاف بغاوت کروانے والے یہودی ہیں، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں، سود کی اجازت لینے والے یہودی ہیں. ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں، ہر طرح کا سود حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے. یہ لیا گیا ہے اجازت کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر. اور انگلستان نے پہلا ملک جو ہے جس نے بغاوت کی پوپ کے خلاف، وہ انگلستان تھا. چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا، پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پروٹیسٹنٹ ملک بن گیا. پہلا بینک آف انگلینڈ پہلا ہے جو قائم ہوا ہے. اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 3 برس صرف رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں، اور اپنی ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور بیرسٹریٹ اطلاع بھی ہو رہا تھا. لیکن ساتھ ہی ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا؟ برطانیہ. اب فرنگ کا امام کون ہے؟ امریکہ. اور اس کی رگے جاں پنجے یہود میں. امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا. تو نمبر 1 تو سیکولرزم میں ایک لحاف ہے. نمبر 2 سود، جوا، منشیات کی ٹریڈ اور سیکس کو ایکسپلائٹ. ہر اشتہار میں عورت ہے. اللہ کے بندو سوچو یہ کیا ہو رہا ہے. عورت کی فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل نہیں ہوگی، وہ بھی بیٹھی نظر آئے گی عورت. کوئی شے کسی شے کا اشتہار عورت ہوگی. عورت بک رہی ہے، بکری کا ذریعہ بن رہی ہے. وہ انٹرسٹ، جوا، فحاشی اور اس کی بنا پر آمدنی، اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے. کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں. دجالیت کے 2 لحاف. ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے، آئلی قوانین ہے، معاشرتی نظام ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، سطر کے احکام ہیں، حجاب کے احکام، یہ سب سے نیچے. ابھی اس سطح پر مغرب میں تو بربادی آ چکی، لیکن ابھی مشرق میں
یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے، کچھ شرم و حیا کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے، کوئی عصمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے، عصمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ویلیوز ابھی ہیں، ویسے تو پورے ایشیا میں ہیں لیکن زیادہ مسلمانوں میں۔ تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے۔ پہلے کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن فریڈم کی کانفرنس قاہرہ میں، پھر ہوئی بیجنگ میں، بیجنگ، کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس۔ بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی، اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے۔ یہ بھی محنت ہے نا، ایک مزدور اپنے جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے، ایک عورت اپنے جن سے اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے۔ اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر۔ سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گے، ان کے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر رہے۔ نمبر 3، طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے، جب عورت چاہے طلاق دے دے۔ یہ نقشہ ہے جس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن۔ یہ نیو انجینئرنگ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے۔ یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم؟ عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی۔ یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی۔ اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے، مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں، کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے، تمام انسانوں کو حیوان بنا دو، اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو، گوئمز اینڈ جینٹائلز، یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے، یہ تورات کی باتیں نہیں جو میں بتا رہا ہوں، ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لیجیے، اس میں لکھا ہے کہ جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں، باقی سب یہ حیوان ہیں انسانی شکل میں، اور حیوان کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے۔ گھوڑے کو تانگے میں جوتیں گے، بگی میں، ہمارا حق ہے۔ بیل کو آپ جوت دیں گے ہل میں، حق ہے۔ اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے۔ البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے، تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی دینا چاہیے۔ تمام دنیا مزدور بن جائے، انسانی اخلاقیات ختم ہو جائیں اور یہ حیوانوں کی طرح کام کریں، البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے، باقی ملائی ہم کھسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت۔ وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے۔ اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں، وہ کولونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور ڈچ کہیں پہنچ گئے تھے، انڈونیشیا، سماٹرا، جاوا، اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے، شام پر اس کا اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا۔ یہ تھا ڈائریکٹ کولونیلزم۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا؟ وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی تھیں، لوگ مارتے تھے ان کو، یہ ان کو مارتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو، ایک نیا کولونیلزم شروع کر دو۔ ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہو گئے۔ ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ براہ راست حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی، وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر۔ کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو ایک گلوبل اکانومی کے شکنجے میں لے آؤ، ورلڈ بینک اینڈ IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کے شکنجے میں کس لو، بس سب کام کریں اور وہ بھی کھائیں، کچھ کھائیں تبھی تو اگلے روز کام کر سکیں گے۔ لیکن یہ کہ ہم کھینچ لیں گے، وہ جو سونے کی چڑیا تھی، اگر ہم ایسے ہی سونا کھینچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں؟ یہ ہے یہود کا سوچ۔ ہاں، گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں، اور ایک ہی سبب ہے عراق پر حملے کا، ایک ہی سبب ہے، اس دی بگننگ of coming into existence of greater Israel۔ شیرون نے کہہ دیا تھا، یاد ہوگا شاید، ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ گریٹر اسرائیل میں عراق شامل ہے۔ پہلے کہتے تھے دریائے فرات تک، اب کہتے نہیں، دریائے دجلہ تک، ٹائگریس تک، یوفریٹس سے آگے بڑھ کر ساکہ سارا جو بھی زرخیز دو آبا ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے۔ تو یہ تیسرے لیول کے اوپر جب انسان حیوان بن جائے، جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے،
کیا ضرورت ہے؟ حیوان کوئی فرق کرتے؟ جب ہم بھی حیوان ہی ہیں، ڈارون کے نظریے نے حیوان بنا دیا تو حیوان کوئی فرق کرتا ہے؟ ماں بیٹے اور بیوی میں ہم نے خامخواہ اپنے اوپر قدغنیں لگا رکھی ہیں. گو ہیڈ، جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشول ارج کو پورا کرو. زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا، زنا بالجبر جرم تھا. اور اب تاریخ نے عجیب کرشمہ دیکھا ہے، مسلمان ملک ترکی ہاتھ جوڑ رہا ہے کتنے سالوں سے کہ ہمیں بھی یورپین یونین میں شامل کر. وہ بار بار ٹھوکریں مارتے دفع ہو جاؤ. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ یورپین یونین نے کہا تمہارے قوانین میں سے یہ قوانین جو ہیں ہمارے تصور کے خلاف ہیں. 181 قوانین میں انہوں نے ترمیم کر دی. لیٹ اٹ بیکم کمپیٹیبل ود دی یورپین یونینز لاز. اور سب سے بڑا جو مجھے صدمہ ہوا، ترک کے اس ترکی میں زنا کوئی قابل سزا جرم نہیں تھا. اب یہ جو پارٹی آئی تھی، یہ کچھ کہا گیا تھا کچھ اسلامی ذہن کے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے ایک بل جو ہے اپنی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے تیار کر لیا کہ زنا کو بھی قابل تعزیر جرم قرار دیا جانا چاہیے. یورپین یونین والوں نے شور مچا دیا، ایک طرف ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ کام کرنا چاہتے ہو. انہوں نے فوراً اپنا وہ بل واپس لے لیا. یہ حال ہے آج ہمارا. میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. کیا کر رہا ہے وہ؟ بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے فرش پر تو پڑنا ہی ہوگا نا، لیکن یہ کہ میرے فرش پر نہ رینگ، میرے قالین کو خراب نہ کر. اس تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے. اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا. سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں، اپنی قدروں کی طرف پلٹیں. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. ہمارے لیے اسوہ ازواج مطہرات ہیں، ہماری خواتین کے لیے ان کا اختیار کیا جائے، ان کا نقش قدم پہ چلا جائے، اور پورے سماجی نظام کو، پورے معاشرتی نظام کو ان اقدار پر اٹھایا جائے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں دی ہیں. یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے.